تو یہاں الحمدللہ یہ قصہ اختتام پذیر ہوا. اب اس صورت کا اینڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیک، آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا قصہ غیب کی باتیں تھیں جو آپ کو بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں. وما کنتا، اور نہ تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، یعنی ان برادران یوسف کے پاس، اذ، جب، اجمعوا، اتفاق کیا انہوں نے، امرہم، اپنے معاملے پر، وہم، اور وہ، یمکرون، چالے چل رہے تھے. وہم، ہم سے مراد یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. ایک بات تو یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ اس لیے سنایا گیا تاکہ آپ کے مخالفین اسے سن کر عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے تو آپ پر وحی نازل نہ ہوتی، تو کہاں سے اس قصے کی تمام تفصیلات کے بارے میں پتہ چلتا. اور یہاں جو یہ بات ہوئی کہ وہم یمکرون، اور وہ چالے چل رہے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کی سازش کر رہے تھے اور انہیں اپنے ساتھ چلنے پر طرح طرح سے ورگلا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، آپ کو ان کی سازش کا پتہ کیسے چلتا؟ نہ آپ وہاں موجود تھے اور نہ کسی ایسے شخص سے آپ کا تعلق رہا جو اس واقعے کو جانتا ہو، جس نے آپ کو یہ واقعہ سکھلا دیا ہو. جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہوا ہے وہ وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے. وما، اور نہیں، اکثر الناس، اکثر لوگ، ولو حرصت، حالانکہ اگرچہ اب حریص ہوں، بمؤمنین، ایمان لانے والے، اور اکثر خواہ آپ حرص کریں ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی ان تمام کھلی نشانیوں کے باوجود کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی حد درجہ خواہش کے باوجود کہ لوگ ایمان لے آئیں، اکثر اور بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ کفار قریش یوسف علیہ السلام کا قصہ سن کر ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ کفر پر ان کا اصرار اور بڑھ گیا، اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا تھا کہ قصہ یوسف سن کر کفار مکہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا. ان منکرین حق نے اپنی طرف سے ایک سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل سے جواب دے دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قدر عمدہ اور خوبصورت جواب پا کر وہ لوگ ایمان بھی لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے نا. ان میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اکثریت کیسے لوگوں کی ہوتی ہے؟ ان کو عبرت والے واقعات بتائے جائیں جس میں دین اور دنیا کی نجات کا سامان ہو، وہ ان باتوں کو سن کر ایمان نہیں لاتے. میجورٹی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ان واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور لذت کے لیے سنتے بھی ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، اس لیے ایمان سے محروم رہتے ہیں. ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتے، مگر انہوں نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ اگر صحیح جواب مل جائے گا تو فوراً ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ سوال اس لیے کرتے کہ کوئی ایسی بات ہاتھ لگ جائے جو ان کے شک اور بے ایمانی میں اضافہ کرے اور وہ اس سے دوسروں کو بھی گمراہ کر سکے. یہ صرف اور صرف اس لیے کوشچنز کیا کرتے تھے. اس لیے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے ایمان لانے والے نہیں. ایمان کی دولت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو ایمان کی تڑپ رکھے، اسے حاصل کرنے کی کوشش اور دعا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. وَمَا تَسْأَلُهُمْ، اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے، علیہ، اس پر، یعنی اس تبلیغ پر، من اجرن، کسی اجر کا، ان ہوا، نہیں ہے وہ،
الا ذکر للعالمین، مگر ایک نصیحت سارے جہاں والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قریش کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں جو دعوت اسلام دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتے۔ اگر وہ عقل مند ہوتے تو لازمی طور پر اس دعوت کو قبول کر لیتے اور قرآن پر ایمان لے آتے، کیونکہ اتنی بے غرض دعوت کون دیتا ہے؟ یہاں اگر کوئی کسی چیز کی طرف بلاتا ہے تو لازماً اس چیز پر اس کو معاوضہ چاہیے ہوتا ہے یا پھر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس تبلیغ کے کام پر کوئی اجر بھی نہیں مانگتے تھے۔ یہ تو بس ایک نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے، تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اب دنیا کے لوگ اس قرآن سے دور ہیں اور اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، تو اس میں لوگوں کا قصور ہے، ان کی بدقسمتی ہے۔ قرآن تو دنیا کی ہدایت اور نصیحت کے لیے ہی آیا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو عبرتوں اور نصیحتوں کا خزانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیوں میں سے، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں، یمرون وہ گزرتے رہتے ہیں، علیہا ان پر یعنی ان نشانیوں پر، وہم حالانکہ وہ عنہا ان سے معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور ان میں جو چیزیں موجود ہیں وہ سب توحید پر دلائل ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ آپ دیکھیں تو یہ نظام صدیوں سے چل رہا ہے، الحمدللہ۔ اس منظم کائنات کو دیکھ کر لوگ اس پر ایسے ہی گزر جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے ہیں اور وہ ان پر بالکل بھی دھیان نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ وما اور نہیں یؤمن ایمان لاتے، اکثرهم ان میں سے اکثر، باللہ اللہ کے ساتھ، الا مگر، وہم حالانکہ وہ مشرکون شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ مشرکین یہ تو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر اللہ ہی ہے، لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے تھے، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کو تو مانتے رہے، لیکن توحید الوہیت ماننے کو تیار نہیں۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ مدفن بزرگوں کو بہت سے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں۔ وہ ان کو اللہ تھوڑی کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات ان کو دے رکھے ہیں اور ہم ان سے مانگیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصرفات اور اختیارات اللہ ہی نے انہیں دیے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، یہ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ رازق ہے، بے شک اللہ ہی مدبر ہے، خالق اور مالک بھی اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے کچھ اختیارات بانٹ دیے ہیں۔ اگر وہ غور و فکر کرتے اس کائنات پر تو یہ بات نہ کرتے۔ تو میجارٹی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حال صرف کافروں کا نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کا حال ہے، اور آپ دیکھیے تو اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا اور یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کائنات پر صحیح معنوں میں اگر کوئی شخص غور و فکر کرے تو وہ توحید پر ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ضرور قبول کرے گا، پھر وہ عبادت بھی دل سے کرے گا، کیونکہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید راسخ ہو جائے تو وہ بندہ کبھی کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ افامنوا، کیا پس وہ بے خوف ہو گئے، ان یہ کہ تأتیہم آئے ان کے پاس، غاشیۃ ایک ڈھانپ لینے والی، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے۔ غاشیت ان کا جو لفظ ہے غین شین یا سے ہے، ایسے پردے کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ نظر بھی آتا ہو، مراد ایسا عذاب جس کی علامتیں ظاہر ہوں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ پڑے؟ او یا تأتیہم الساعۃ، آئے ان کے پاس قیامت کی گھڑی، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، حالانکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ قیامت تو ایسے ہی آئے گی، کوئی وارننگ نہیں ہوگی، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو کتنے عذاب ایسے آئے نا کہ جن کی وارننگز بھی ملی، پریڈکشنز بھی ہوئیں، لیکن قیامت کو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا، اور قیامت آ جائے گی۔ ایز پر روٹین لائف چل رہی ہوگی، نارمل لائف چل رہی ہوگی، لوگ لین دین بھی کر رہے ہوں گے، شادیاں بھی ہو رہی ہوں گی، بچے بھی ہو رہے ہوں گے، سب کھا پی بھی رہے ہوں گے، دکاندار اپنا سودا بیچ بھی رہا ہوگا، خریدنے والا خرید بھی رہا ہوگا، اور ایسے میں قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او تأتیہم الساعۃ بغتتاً وہم لا یشعرون، تو کیا یہ ان سب چیزوں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ قل کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور یہاں پر مراد اللہ کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مشرکین سے کہ یہی میرا راستہ ہے، یعنی یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی دین کا راستہ ہے، یہی توحید کا راستہ ہے، یہی میرا مسلک ہے، یہی میری سنت ہے۔ ادعو، میں بلاتا ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یعنی جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور بلا رہا ہوں وہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ جو ادعو الی اللہ کی بات یہاں ہوئی، یہی دین کا اصل کام ہے، یہی دین کی اصل غرض ہے، اور یہی دین کا اصل میسج ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مجھ سے، آپ سے، ہماری نسلوں سے دین کا بہترین کام لیتا رہے اور قبولیت والا کام لیتا رہے، کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہوں، اللہ کا بنانے والے ہوں۔ دیکھیں ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ علی بصیرۃ، بصیرت پر، دلیل پر، انا میں، ومن اتبعنی، اور جو کوئی پیروی کرے میری۔ میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ یہ ہے اصل چیز کہ لوگوں کو دلیل کے ساتھ دین پر لانا ہے۔ یہاں جو بصیرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، دانائی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے فہم و فراست کے لیے اور سمجھ بوجھ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ پھر یہ کہ بصیرت کے معنی علم کے بھی ہیں، معرفت کے بھی ہیں، اور یقین کے بھی ہیں، اس لیے یہ لفظ دلیل اور حجت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اتباع علم اور یقین کا ہونا چاہیے، یعنی علم اور یقین کو ہی فالو کرنا چاہیے، نہ کہ جہالت، شک اور گمان کو۔ تو آپ دیکھیے کہ انبیاء بھی دلیل پر ہیں، اور یہاں یہی بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں وہ دلیل بیسڈ ہے۔ میں بھی اسی دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو بھی مجھے فالو کر رہا ہے اس کو بھی یہی کرنا ہے، وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرے گا لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا۔ آج آپ دیکھیے دین کا کام کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے دلیل باتیں کرتے ہیں، بغیر ریفرنس کے بات کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ چونکہ ریفرنسز تلاش کرنا ایک مشقت والا کام ہے، تحقیق کرنا مشقت والا کام ہے، کوئی اس سے گزرتا ہی نہیں۔ جو بات اچھی لگتی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر آگے بیان کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور لوگ سنتے بھی ہیں اور آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ تو دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن پوری دلیل کے ساتھ۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام ان شرکوں سے،
ہر عیب سے، ہر نقص سے. اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. میں شرک نہیں کروں گا، میں مشرکوں کے دین پر نہیں ہوں. تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ کہ اسلام کی دعوت دلیل کی بنیاد پر ہے، اور قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی طریقے پر تھے. انہوں نے لوگوں کو دلائل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی. سو ہم نے بھی اسی طرح ہی دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. دین کے نام پر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اور لوگوں کو بھی ہم اللہ سے جوڑیں گے. تو کسی بھی مدرسے میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. بس اس بات کا خیال کر لیں کہ جو کچھ بھی آپ تک پہنچایا جائے وہ دلیل بیسڈ ہو. اپنی آنکھیں اور کان اور دماغ کھلا رکھیں. اس اعتبار سے ضرور دیکھ لیں کہ جس بھی مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو مدرسے میں تعلیم کی تحقیق کیا بصیرت پر مبنی ہے یا نہیں. اس پر لوگوں کا فوکس ہی نہیں ہوتا. وہ بس اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم مدرسے جا رہے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آتھینٹک وے میں پڑھایا جا بھی رہا ہے یا نہیں. تو آپ کسی بھی ادارے سے، جماعت سے جڑیں، آپ پڑھیں یا پڑھائیں، اس اعتبار سے ضرور چیک کر لیں. پھر یہ کہ یہ بھی چیک کریں کہ اگر ہم کسی بھی جگہ پر جا کر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں وہاں اللہ سے جوڑا جا رہا ہے یا پھر اپنی ذات سے. اللہ کا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے یا لوگوں کا ڈر. آخرت کا ڈر بھی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. اس اعتبار سے بھی ضرور غور و فکر کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ہم کہاں جا کر پڑھیں. ہمیں تو بھئی گھر کے قریب یہ مدرسہ ملا، ہم نے اس میں پڑھائی کر لی. اپنی فیسلٹیز دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مدرسے میں کام دلیل پر مبنی ہو بھی رہا ہے یا نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالن مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القری بستی والوں میں سے. اب یہاں پر ہر دور کے منکرین کو جواب دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ تم رسول کے لیے اعتراض کر رہے ہو کہ یہ ہمارے جیسا انسان کیوں ہے، ہم اسے کیسے نبی اور رسول مانے. تو ہم نے تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ مرد ہی تھے، انسان ہی تھے. ہم نے ان کی طرف وحی کی، وہ مرکزی بستی میں رہنے والے تھے. اچھا، یہاں پر اعتراض کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ اعتراض ہمیں قرآن پاک میں اور جگہوں پر مل جاتا ہے کہ ہم اس آدمی کو کیوں فالو کریں، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے. تو جواب دیا جا رہا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. پھر یہ کہ یہاں سے بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا، انبیاء صرف مردوں میں سے آئے. ٹھیک ہے جی، اسی لیے تمام انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے. اچھا، ہم قرآن پاک میں حضرت مریم کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. بہت سارے لوگ ان کے نام کے آگے بھی علیہ السلام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علیہ السلام انبیاء کے لیے خاص ہے، تو اس بات کا خاص خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا، انبیاء صرف مردوں میں سے آئے. الا رجالا نوحی الیہم. اور پھر یہ کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کے سامنے اپنا بچپن اور جوانی گزاری تاکہ ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی ان کی دعوت پر گواہی ہو.
اگر کسی اجنبی کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجتے تو کیا لوگ ان کی دعوت کو سمجھ پاتے؟ اور اگر سمجھ نہ پاتے تو پھر ایمان کیسے لاتے؟ بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مختلف بستیوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور نبوت کے فرائض انجام دیے، جیسے کہ لوط علیہ السلام تھے. لیکن میجورٹی جتنے بھی انبیاء تھے وہ اپنی قوم کے سامنے ہی اپنا بچپن، اپنی جوانی گزارے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ ان انبیاء کی نبوت سے پہلے کی زندگی ان کی نبوت پر گواہی ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مرکزی بستی میں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہل القرى، مین سٹی میں انبیاء کو بھیجا گیا، جنگل یا گاؤں میں انبیاء نہیں بھیجے گئے. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت کا جو مین سٹی ہوتا تھا اس میں انبیاء کو بھیجا جاتا تھا اور وہی ان کا مرکز تبلیغ ہوتا تھا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے، لوگ کام کاج کے لیے بھی بڑے شہروں کی طرف موو ہوتے ہیں. افلم، کیا پھر نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے، کیف کان کس طرح ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جن قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا، غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. آج بھی اگر کوئی اپنے نبی کو جھٹلائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا. تو غور و فکر کرو پچھلے لوگوں کے انجام پر. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ گھر آخرت کا، خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے ہی بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ ابھی بھی عقل سے کام نہیں لوگے. آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی دنیا بھی اچھی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں آخرت کے اچھے ہونے کا بھی وعدہ کر رہے ہیں. جو بھی نیک ہوگا اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. دنیا میں اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف آئے گی بھی تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے گا. تو پھر عقل سے کام نہیں لیتے.